بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت 12ویں کے اردو کے لیکچر میں طلباء کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے سبق فاقے میں روزہ، اور مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی، اور ماخذ ہے بیگمات کے آنسو۔ اس سبق میں مصنف نے مغلیہ سلطنت کے زوال کے آغاز اور اختتام کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت سن 1700 میں کمزور ہونا شروع ہوئی، جس کی بڑی وجہ امراء اور نوابوں کی عیش و عشرت، اسلامی روایات سے دوری اور غداری شامل ہے۔ دوسری وجہ ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ہندوؤں کا زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنا تھا۔ تیسری وجہ غیر ملکی تجارت تھی۔ انگریز تجارت کے بہانے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، جس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مصنف خواجہ حسن نظامی کے اس سبق میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے کنبے کا فسانہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل بہلانے کا حق رکھتی تھی اور لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا، خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ مرزا سلیم بہادر ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ وہ اپنے مردانہ مکان میں اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی کی محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ والدہ صاحبہ آپ کو یاد فرماتی ہیں۔ جب مرزا سلیم والدہ صاحبہ سے مل کر آئے تو بہت پریشان تھے۔ دوستوں کے پوچھنے پر بتایا کہ والدہ صاحبہ نے رمضان کے مہینے میں گانے بجانے کی محفلیں بند کرنے کو کہا ہے۔ اس پر ایک مصاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ شام کو جامع مسجد جائیں اور وہاں جا کر اپنے وقت تاکہ آپ کا وقت جو ہے بہترین طریقے سے وہاں پر کٹ سکے۔ اگلے روز مرزا جامع مسجد پہنچے۔ وہاں عجب عالم دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کہیں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور کہیں دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کوئی وظائف میں مشغول ہے اور کوئی مراقبے میں۔ الغرض ہر طرف گہما گہمی ہے۔ افطاری کے وقت شاہی خاندان سے طرح طرح کے کھانے اور پکوان کا ڈھیر لگ جاتا اور ہر کوئی سیر ہو جاتا۔ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ علیحدہ افطاری کا سامان بھیجتے تھے، یہاں تک کہ مرزا کا دل بہل جاتا اور وقت بھی بہت اچھی طرح کٹ جاتا۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے جن کا نام شہزور تھا، جو نوعمری سے ہی اپنے ماموں کی محبت میں بے تکلف ہر محفل میں شریک ہوا کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب دہلی خوشحال تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی ہے۔ قلعہ برباد کر دیا گیا۔ وہ دہلی کی بربادی کے بعد جب دوبارہ رمضان میں دہلی آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں۔ ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیب بانٹ دیے۔ نہ وہ اگلا سا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا دور تھا، اب پہلے جیسے کچھ نہ تھا۔ مرزا کے بھانجے کی باتوں میں بڑا درد تھا، سن کر کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا مینہ برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے آئیں،
چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذوالِ سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ جب چھتر پور کے قریب ہمارے قافلے پر گوجروں نے حملہ کر دیا اور سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ ایک طرف جنگل کا مشکل راستہ، دوسری طرف 3 عورتیں، ایک بوڑھی عورت، دوسری بیمار اور تیسری 10 سالہ کم سن بچی کا ساتھ۔ والدہ کہتی تھیں، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتیں اور کہتیں، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا، ہم شاہ جہان کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ آخر کار ہم ایک گاؤں پہنچے جو مسلمان میواتیوں کا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ مہمان خانے میں رکھا۔ کچھ مہمان نوازی کے بعد وہ اکتا گئے اور کہنے لگے، میاں صاحب اب مہمان خانہ خالی کرو، کچھ کام کرو، مفت کی روٹیاں نہ توڑو۔ اس پر مرزا نے کہا، میرا جی فارغ رہ کر خود گھبراتا ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ مرزا تلوار بازی کے علاوہ کوئی کام نہ جانتے تھے، تو چودھری نے مرزا کو کھیت کی رکھوالی کا کام دیا اور عورتوں کو سلائی کا کام دیا۔ اس طرح مرزا سارا دن کھیت کی رکھوالی کرتا اور عورتیں کپڑے سیتی۔ ایک روز گاؤں میں سب کو بخار کی وبا نے آ لپیٹا تو مرزا کی اہلیہ اور بہن کو بخار ہو گیا، لیکن نازو پلی بیگمات کو حکیم کی کسی دوا نے اثر نہ کیا۔ اس کے بعد ایک روز زور کی بارش ہوئی اور نالا چڑھ آیا، گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا اور سارا اناج بہہ گیا۔ گاؤں والے تو عادی تھے، لیکن مرزا کی بیوی کو دوبارہ جاڑے سے بخار ہو گیا۔ نازو پلی ان مشکلات کو برداشت نہ کر سکی اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ گاؤں والوں نے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گور غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ اب کھانے کی فکر ہوئی کیونکہ اناج بھیگ کر سڑ گیا تھا۔ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا، سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا، اسی بھوک کے مارے نڈھال ہو کر لیٹ گئے۔ اسی میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ نے تہجد کی نماز پڑھی اور دعا مانگی، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزہ پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزرا اور فاقے میں روزہ رکھا۔ شام کو چودھری کا آدمی نیاز کے میٹھے چاول اور دودھ لے کر آیا اور 5 روپے زکوٰۃ بھی دی۔ کھانا اور روپے مجھے ایسی نعمت معلوم ہوئے جیسے ساری بادشاہت مل گئی ہو۔ والدہ نے سنا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے، ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔
میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا، شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے اور پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پنشن مقرر کر دی ہے، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ یہ تھا مغلیہ سلطنت کا زوال اور بادشاہوں کی عیش و عشرت اور اپنے اسلاف اور اسلامی روایات کو بھولنے کا نتیجہ۔ اب ہیں تدریسی مقاصد۔ طلباء اسلامی تاریخ اور روایات سے متعلق کتب کا مطالعہ کریں تاکہ مسلمانوں کی بہادری اور ان کے تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ عبرتناک تاریخی حقائق سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔